کہتے ہیں پوری قوم کو اور اسپیشلی جوڈیشری کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو، جن کی اس کل کے آرڈر کی وجہ سے بشرا بی بی آج رہا ہوئیں اور الحمدللہ وہ اپنے گھر پہنچ گئی ہیں۔ ان کو جس طرح ناحق پابند سلاسل رکھا گیا تھا پوری قوم جانتی ہے۔ ایک با پردہ خاتون جو کہ سیاست میں بھی کبھی ملوث نہیں رہی، ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اتنی گھٹیا قسم کی موجودہ جو فسطائیت پہ یقین رکھنے والی حکومت ہے، جنہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال آج ہمیں خوشی ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ دوسرا، ہمارے دوست فیصل صاحب میری پٹیشن، علی اعجاز بھٹر کی پٹیشن کے اوپر آج جس طرح جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ آپ جب عمران خان سے اب ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیتے تو اس کا مطلب ہے اٹ از ڈینائل ٹو ایکسیس آف جسٹس، یعنی انصاف کی فراہمی میں آپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے آفس میں ملاقات کریں۔ پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں 3 بجے۔ بہرحال ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے میری اور فیصل صاحب کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی ملاقات کر رہے ہیں، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فردر آ کر آپ سے بات کریں گے۔ جو اس وقت تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایک تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، الحمدللہ انہوں نے جتنا ظلم، بربریت اور یزیدیت کا ماحول قائم کر رکھا تھا اس ان بٹوین، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہے۔ جو بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کہ ہفتے میں ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ وکلاء کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان سے ملاقات کرانا ضروری ہے، اور جو ہمارا ایگریڈ ایس او پی تھا اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہونی تھی وہ ساری بند کر دی تھی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، ان کا 5 دن کے لیے بجلی بند کر دی گئی تھی، یعنی 5 دن کے لیے بجلی بند، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، وہ 8x7 کا چھوٹا سا ڈیتھ سیل کمرہ اور ٹوٹل بجلی بند، اور کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور آج تک جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اخبار ملیں، آج تک کوئی اخبار ان کے پاس نہیں ہے۔ آج تک جو ٹی وی کی فیسلٹی تھی، جو صرف وہ بھی پی ٹی وی آتا تھا، وہ کم سے کم کوئی خبر وہ دیکھ سکتے تھے، وہ آج تک وہ بند ہے۔ پھر اس سے بڑا ظلم انہوں نے کیا، جو توہین عدالت کی کورٹ کے آرڈر پہ وہ سائیکل جو مشین دی گئی تھی، ایکسرسائز مشین، وہ آج صبح آتے جب ہماری میٹنگ ہوئی اس وقت انہوں نے ان کو واپس کی 20 دن کے بعد، نوٹس کے بعد، آرڈرز کے بعد آج دی ہے آج۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ، اور یہ زیادتی اور یہ ناانصافی جو قانون کی خلاف ورزی یا جو توہین عدالت ہے، ان لوگوں نے صرف اس لیے کی کہ عمران خان کو انڈر پریشر لایا جائے۔ پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، خان صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں آپ اپنا تماشا بنا رہے ہو، دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرو اور آپ یہ کہو کہ اپنے پیسے تو ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا اس ملک میں کبھی نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں ترقی ہوتی ہے، نہ وہ معاشرے، نہ ملک، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن ہو۔ اور اس کے نتیجہ بلکہ برعکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے نظام کے اوپر مسٹرسٹ کر کے آپ کا لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ برین ڈرین تو آلریڈی ہو رہا ہے۔ یہ خان صاحب نے بہت کنسرن شو کیا ہے اپنے ملک کے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج تک، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ میں مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو، اس طرح کی فسطائیت کہ گھروں تک پہنچ جانا، ظلم بربریت کا ماحول قائم کرنا، اور ان کی بہنوں تک کو اٹھا لیا گیا اور ان کو ابھی تک ان کو ضمانتیں نہیں ملیں، اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ ابوالحسنات ذوالقرنین جو آلریڈی جن کے بارے میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایک متعصب ہے، اور ان کی بہنوں کا
کیس ان کے پاس ہے اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا اور اب ان کو اٹھا کر کے ضمانت کے لیے ٹائم اینڈ اگین اس کی تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد ان قریب انشاءاللہ عمران خان کے خلاف یہ واحد مقدمہ ہے جس میں کل انہوں نے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا جی ملزم تو اصل ملزم تو بشرا بی بی ہے. پھر جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان کو پھر جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انشاءاللہ اس پہ ضمانت ہوگی تو کوئی اور کیس اس وقت باقی نہیں ہے, باقی ان کی بےایمانی اور بدماشی ہوگی, اس کا ہم وہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب شاہین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بات بتائی. میں بطور ایک ورکر کے ہمیشہ یہ کوشش میری رہی کہ خان صاحب کی صحبتوں میں جو کمی آ سکے وہ ہم لائیں. پہلے وکلا کی ایکسیس کے لیے ہم نے ٹرائی کیے, اللہ کا شکر ہوا وہ گرانٹ ہوئی, اور پھر توہین عدالت کی اپلیکیشن جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی کا, میں 2-4 دن لیٹ ہوا ہوں, لیکن اس کی وجہ انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی تھی. اور خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کی خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے, انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی بی کی جو بیبیاں بہنیں ہیں ان کو ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ان کے سامنے رکھا. ان کو وہاں کی تفصیل اس لیے نہیں معلوم کہ آج انہوں نے کہا کہ تیسرے ہفتے میں یہ دوسری دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ہم وکیلوں سے, یا اس دن جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے ساتھ. خان صاحب کے جن حالات میں رکھا گیا میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. خان صاحب کو 6x8 کے سیل میں 24 گھنٹے لاک کیا جاتا ہے. صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو پنجرا کھلتا ہے, یہ ورڈ ہے ان کے, اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے. کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی, بجلی چلی گئی 12-12 14-14 گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے رہے. اس کو کہتے ہیں ٹارچر انٹرنیشنل لاز کے مطابق. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسیس ان کی بیگم صاحبہ کی نہیں جو کہ ساتھ اسی جیل پریمیسز میں تھیں, ان سے ملاقات نہیں کی گئی. سو مچ ہو کہ ان کی بیل کی خبر تک نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ان کے میں خان صاحب کی جو شیو جو ہے وہ نہیں ہے. خان صاحب اللہ کا شکر ہے ہی از ان ہائی اسپرٹس. ان تمام مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے پیغام دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اپنے ورکرز پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں, اور لیڈرشپ کو کہا کہ آپ کو ورکرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ آپ چلیں. آپ ورکرز نے جس طرح سے مارے کہیں ہم نے بتایا, انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کیا. اس کے ساتھ ساتھ عامر مغل صاحب کی, نعیم پنجوتا صاحب کی, عالیہ حمزہ, باقی جو راجہ صاحب ہیں ہماری فیمیل, اور بیبیوں کی, ہم نے تمام ورکروں کی جو آئے تھے جنہوں نے کی, میں نے اپنے ان سے یہ بھی بتایا. خان صاحب جو ہیں ان کا اسپرٹ ویسے ہی ہے, وہ تمام مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں. آج ان سے مل کے دوبارہ انرجی آ گئی ہے, دوبارہ وہی چارج ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ تو نہال ہو جاتے ہیں خوشی سے. تو آج اللہ کا شکر ہوا ہے کہ ہمارے توسط سے دوبارہ ملاقات ہوئی, اور خان صاحب کے لیے یہ جو مصیبتیں اور سبتیں ہیں اس کے اوپر میں بالکل صبح جو ہے یہ پٹیشن فائل کروں گا, اور آئی ول انشور کہ جو ہمارا جو روٹین کا کام ہے وہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدالتوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بی بی کی بیل لی, جنہوں نے آج ہماری ملاقات کو جو ہے وہ مہربانی کی, انشور کیا, اور حکومت کی طرف سے یہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں سیکورٹی کے نام کے اوپر جو ہے ملاقات بند کرانا. خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئین پہ حملہ ہے, عدلیہ پہ حملہ ہے, اور یہ جو معاملات کیے گئے ہیں جس طریقے سے اس پہ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم ہوا ہے, لہٰذا پاکستان کی عوام ہی اس کے لیے کھڑی ہوگی, اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو ہی بات بنے گی. تو اب پاکستان کی عوام, پبلک اور ورکرز انشاءاللہ خان کی کال کے اوپر
جب بھی خان جو ہے کہیں گے ہم آئیں گے، مار کھانی پڑی ماریں بھی کھائیں گے، جیلیں بھی بھگتیں گے، اور جو مصیبت ہوئی وہ فیس بھی کریں گے، انشاءاللہ خان کا کاز جو ہے وہ پورا کریں گے۔ جی سر، عمران خان کو بتایا کہ اب نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے نامینیٹ ہو چکے ہیں اس آئینی ترمیم کے جی، بعد، وہ کیا انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا نئے چیف جسٹس؟ دیکھیں ان کو صرف بتایا ہے، ان کو تو یہ 26 امینڈمنٹ کا بھی نہیں پتا تھا۔ ظاہر ہے ان کے پاس اخبار کی ایکسیس نہیں ہے، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، نہ ہماری ملاقاتیں تھیں، آپ کو پتا ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ان کو بتایا، اور اس کے نتیجے میں یحییٰ آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی بتایا، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اور دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی پوچھا انہوں نے کہ جی ان کی پارٹی نے ووٹ دیے کہ نہیں دیے، وہ بھی ہم نے بتایا کہ جی انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ تو بہرحال باقی تفصیلات آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب اس حوالے سے بتائیں گے۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پہ انہوں نے افسوس ابھی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ 26ویں ترمیم پہ کیا ہے، باقی باتیں آپ کو اس حوالے سے۔ میں کلیئر کر رہا ہوں، نہیں، انہوں نے 26ویں ترمیم 26ویں آئینی پہ ترمیم جو پاس ہونے پہ افسوس کا اظہار کیا، نئے چیف جسٹس کے بارے میں ان کو اطلاع دی، اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا ابھی ہے۔ کمنٹ نہیں کیا، اور وہ سلمان صاحب آپ کو بتائیں گے آپ ذرا تفصیلات سمجھیے کہ وہ کیا بات کہ تھی۔ ایک شخص جو 3 ہفتے کے بعد 2 بندوں سے ملاقات ہو، آپ وہ نارمل کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کہ یہ گفتگو جو ہے آج جو زیادہ جو ہے فوکس تھا وہ ان گرفتاریوں، ان ظلموں سے اور جو ان کے ساتھ ہونے والی تھی۔ یہ تو ایک ثانوی گفتگو تھی جو کہ حالات سے ان کو، کیونکہ ان کے آگاہ پاس کیا اخبار باندھا ہے، ٹی وی باندھا ہے، کوئی ایکسیس نہیں ہے باہر کی نیوز کی، ان کی ان کمیونیکیٹو جس کو کہتے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب، باہر کے حالات جو تبدیلیاں ہوئی ان 3 ہفتوں کے دوران وہ تو آپ لوگوں نے بتا دی۔ خان صاحب کس معاملے پہ کنسرن تھے، کس معاملے پہ انہوں نے آپ سے پوچھا؟ وہ ابھی سنیں 1 منٹ بات کر لوں۔ اہم ترین بات وہ سلمان صاحب اس لیے ابھی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشنز کیا آتی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ ڈائریکشن سلمان اکرم راجہ کے صاحب حوالے سے کوئی پوچھا تھا کوئی انہوں بھی نے؟ جی احتجاج کے حوالے سے پوری بتایا ہم نے، ہر چیز ہم نے بتائی ہے۔ فیصل بھائی جو احتجاج ہوا ہے، جس طرح سے ہوا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بھی سوالات اٹھے ہیں اور لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا لیڈرشپ پہ، تو اس حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ سچویشن ہے۔ دیکھیں ہر طرح کی بات ہم نے بات کر لی ہے، اب انسٹرکشنز کیا آتی ہیں، ڈائریکشنز کیا آتی ہیں خان صاحب کی، اس سے پہلے کہ وہ ڈائریکشنز دیں یا انسٹرکشنز دیں وہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو ڈائریکشن دیں گے، کس بات پہ زیادہ ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کا کنسرن وہ سوال ہے- 2-3 باتوں میں تھے، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ، میں آپ کی اجازت، بڑے ہیں اجازت ضروری ہے۔ جی پلیز۔ سر بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری طرح سے مطلع کیا ہے، وہ کنسرن تھے، ظاہر ہے اپنے پہلے تو بی بی کے بارے میں تھے، پھر ان کو بتایا کہ بھیج دیں تو ریلیکس ہے، پھر ورکرز کے بارے میں انہوں نے پہلے ورکرز کے بارے میں پوچھا، باقی باتیں بعد میں پوچھی، وہ ورکرز کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ باقی چیزیں بعد میں انہوں نے پی، انہیں سب سے پہلے پوچھا کہ ورکرز کا کیا حال ہے، ورکرز نکلے، ورکرز کا کیا سین ہوا، تو وہ سارے بتایا ہم نے۔ اب اس کے اوپر جو ہے جس طرح کے معاملات ہوئے وہ بڑے کنسرن تھے، جو ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا۔ آپ کی ملاقات کے دوران ڈی چوک کی گفتگو ہوئی، وہاں احتجاج کا کیا بنا، یہ سوال ملک صاحب ہر گفتگو ہوئی ہے، اور آپ یقین جمع خاطر رکھیں، ہم میں جو ہوں، میں خان کا ورکر ہوں، میں لیڈروں میں تو ہوں نہیں، جب بھی آتا ہوں جو بھی کوئی میں کر سکتا ہوں خدمت میں کرتا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں جو خان کے پاس پہنچے نہ اور خان کو پہنچائی نہ گئی ہو، خان کو پہنچائیں گے، حتمی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ ہم تمہارے ورکر جو ہیں وہ آمین کہیں گے۔ کیونکہ بہت سے ایسے فیصلے بیرسٹر گور صاحب نے کیے ساری آئینی ترمیم اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر، اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل تھا، اور مولانا فضل الرحمان کے جو کنٹیکٹ ہے اس کے اوپر دیکھیں 2 باتوں کا ہم نے بتا دیا، 26ویں آئینی ترمیم جس طرح کی گئی ہے اور جن حالات میں کی گئی ہے وہ ہم نے بتایا، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ہم نے بتایا کس طرح ہمارے بندے اٹھائے گئے، توڑے گئے، مینگل پیسے صاحب دیے کے گئے، جو 2 بندے تھے وہ استعمال صاحب کیے گئے، اور کس طرح ہمارے بندے توڑے گئے، اور یہ باتیں ہم نے بتا دیں، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی اس پہ جے یو آئی کے بارے میں بھی کنسرن شو کیا کہ انہوں نے ووٹ دیا، ہم نے کہا جی انہوں نے دیا، تو باقی ان کی انسٹرکشنز یا جواب یا کیا انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ کے حوالے سے کوئی بتایا کہ ان کی سیل کی جو بجلی ہے وہ معطل رہی ہے، ان کی شیو بڑی ہے، یہی رومرز ان کی صحت سے متعلق چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ، پی ٹی آئی کے سرکلز میں، ان کی صحت کیسی ہے، کیا فٹ ہیں، کیا انہوں نے کہا؟ دیکھیں ابھی ہم نے ان سے کچھ اور سوال نہیں کیے، ہم نے کہا جی آپ بتائیں، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں صرف ہم نے وہ آپ کو بتا دی ہیں، کنوے کر دی ہیں۔ اور کل ہم اس پہ شعیب بھائی، کل ہم اس پہ پٹیشن صبح فائل کر رہے ہیں، شعیب صاحب اور میں فائل کریں گے، اور وی ول
अरेंज आज वो गुल हसन साहब का एक मेडिकल का भी पटिशन है, होपफुली वो भी एक्सेस ग्रांट हो जाएगी। सुबह जो है ये जो वायलेशंस हुई हैं इनके ऊपर हम पटिशन करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब को कि एक जुडिशल कमीशन बना के यहाँ पे विजिट भी किया जाए और उनकी जो सारी मामलात हैं वो आपके सामने भी रखे जाएं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि जज अमीन गंडापुर के वाले से भी बता दें कि कोई एक मिनट। मुकर किया गया जी। जी बताया गया कि वो पहुंचे थे। जो पीटीआई की अपनी है, क्या इस दफा भी किसी की क्लास ली गई? नहीं, पिछली दफा भी कोई ऐसी बात नहीं थी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन इस दफा कोई ऐसी बात एक लफ्ज नहीं कहा। सर तो आपको पता है जो सुनने वाले वहाँ बैठे हुए थे उनके पास सारा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होगा, उनको कहो सामने ले आओ। थैंक यू सर।